اچھا حسن بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ لاسٹ ٹائم جو بھی ہماری بات ہوئی تھی استغاثہ والے مسئلے کے حوالے سے، دیکھیں اس کے اندر نا اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو اس چیز کو ماشاء اللہ سمجھتا ہوں اور سمجھ چکا ہوں، لیکن چونکہ ہماری بات ہوتی ہے لوگوں سے، دعویٰ کو کیری کرتے ہیں اپنے طور پہ جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ماشاء اللہ آنسر آپ کی سننے کے بعد آپ سے کافی سیکھا ہے ماشاء اللہ، ہم بہت ساری چیزیں آنسر کرتے ہیں اور تقریباً سبھی کوئی پرابلم ہے آپ کے بھائی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں یہ جو ہے نا، آنسریبل ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے جو کال رک رہی ہے، میں آپ کو لائن ابھی میں کال کسی کا نہیں لیتا، آپ کا واٹس ایپ پہ کال کریں، میں کسی کا نہیں لیتا، واٹس ایپ پہ آپ کو لے لوں گا، آپ کہہ دیں میں آپریٹر کو واٹس ایپ پہ آپ کو لگا دیں، ابھی لے لیتے ہیں، میں انتظار میں ہوں، واٹس ایپ پہ آپ کال کریں کیونکہ آپ نے بڑی دیر انتظار کی، واٹس ایپ پہ کال کرو بھائی جی، اپنے آپریٹر بھائی ان کو ملا دیں واٹس ایپ پہ، میں دیکھوں کہ آپ کی کال کب آتی، آپریٹر بھائی ان کو ملا دیں، انتظار میں ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ان کو مزید انتظار کرائیں، بیچارے نے بہت انتظار کیا، کیا کہاں گئے بھائی آپریٹر، کیوں نہیں ملا رہے ان کو، میری آنکھ لائن پر ہے، جو ہی آپ کی کال آ جاتی میں آپ کو لے لوں گا، آپریٹر پتہ نہیں نسوار کے نشے میں ہوگا، اب تک میں اس بھائی کو لیتا ہوں، لیکن آپ کی کال ان کی کال آ گئی تو میں آپ کو ان سے بات کروں گا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ السلام نہیں علیکم، میرا سوال آپ سے ایک منٹ کال آ گیا بھائی، ایک منٹ، اوکے کال آ گئی نہیں جی، السلام علیکم کنیکشن کا مسئلہ جی، بات کریں ہے۔ بھائی وعلیکم۔ جی اچھا بھائی یہ صاحب، لائیو ویڈیو نہیں ہے، اونلی وائس کال ہے۔ صحیح ہے، اچھی بات ہے، بات کریں حسن بھائی اچھا اچھا حسن بھائی، میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ بیسکلی جو ہے نا میں آپ سے یہ چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ ٹائم جیسے استغاثے کے حوالے سے میں نے آپ سے کافی کوشچنس کیے، آپ نے آنسر بھی کیے، ٹھیک ہے؟ اس کا مین یہ ہے ہم تو اس چیز کو اللہ کا شکر ہے سمجھتے ہیں اور کچھ ہے، لیکن کہ اور لوگوں سے بات ہوتی ہے دعوت کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں جو کہ کلیئر ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے سامنے کوشچنز اس قدر آتے ہیں بالکل وہ بنی اسرائیل کی طرح جو ہے نا کہ یہ بھی بتاؤ بہت ساری چیزیں، تو میں آپ سے جو ہے نا اس کے حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی سر اور بولیں، چیزیں جیسے ہماری بات میں کچھ نا جی سر، میں حوالے سے بھی ماشاءاللہ بالکل کلیئر، دیکھیں میں آپ کو پہلے سے وہ چیزیں بتا دوں جو کلیئر ہیں تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع ہو اور بہت جو ہے نا آ جاتی ہیں تو ان کو دوبارہ ریپیٹ نہ ہو وہ چیزیں۔ جی سر، اس کے اندر دیکھیں میں یہ بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ جو اہل حدیث مکتب فکر ہے وہابی نظریہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، انتہائی جو ہے نا انہوں نے اصل میں دوسرا ایک اللہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ پاؤں صحیح، ہیں، اور اصل شرک ان کا بالکل سمجھ لیں اسی طرح مخفی ہے جیسے کسی اور کے بھی بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چونٹی کی طرح مخفی ہے ان کے اندر شرک، ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح ہے، اصل میں شرک ایسی، اصل میں تو یہ دوسرے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، صحیح یہ ہے، انہوں نے جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کو جو ہے نا سارا انہوں نے مطلب ڈالا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا اصل شرک ہے، جبکہ اصل شرک تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اسے معبود جان کے۔ اب جو جی جن صفات سے یہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں وہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں ہی نہیں، جی سر، ٹھیک ہے؟ تو لیکن آپ سے کوشچنز اس کے حوالے سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بہت ساری فائلز الحمدللہ جو ایلیگیشنز کی ہیں شیعہ سنی کے درمیان وہ کلوز ہیں، جیسے سورہ ہجر نے کچھ فائلیں کلوز کر دیں، سورہ تحریم نے کر دی ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں سبھی کلوز ہیں، لیکن یہ استغاثے والے مسئلے کو لے کے جو ہے نا سیدھے یار آپ مشرک ہو، شیعہ تو یالی مدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جی یہ تو شرک ہے کھلا، حالانکہ یالی مدد تو سنیوں میں بھی کتنے فرقے کہتے ہیں، بلکہ بہت سارے ہی کہتے ہیں وہابیوں کے علاوہ، جی سر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے صحیح، پیچھے بیسیکلی یہ چھپ رہے ہوتے ہیں صحیح، تو اب اگر آپ مجھے مطلب ایز اے ٹیچر میں آپ سے کوئی بحث تو کرنے والا میرا آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صحیح، ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے پاس ماشاءاللہ علم الحمدللہ بہت ہے، میں نے تو یہ چیزیں 40 سال کی عمر میں آ کے کچھ الحمدللہ کھلی ہیں، آپ تو جی، بچپن سے اور ماں کی گود سے ماشاءاللہ معرفت رکھتے ہیں الحمدللہ، نہیں میں آپ کا تو خادم، آپ جو ہے نا دیکھیں جہاں تک guidance کی شرک کا ضرورت ہے۔ تعلق ہے، دیکھیں ہمارے جو ہاں وہابی یہ بھی حضرات، کلیئر ہے کہ میں اسے شرک نہیں کہتے، جی میں تو آپ سے جو بات کروں گا نا مجھے پتا ہے یہ شرک نہیں ہے، جی ٹھیک، یہ چیز کلیئر ہے، کیونکہ جب تک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے جب تک شرک تو ہو ہی نہیں سکتا، کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ اسے بدعت کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، شرک تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو چیز بہت کلیئر ہے۔
جی حسن بھائی آپ بتائیں. یہ عرض یہ ہے، دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پہ خلیل احمد صاحب آئے تھے، وہ ہارٹ کے ہیں، وہ اٹک کے مولوی صاحب ہیں، اسی موضوع پہ ان کے ساتھ آئے تھے جو وہ فٹ کر رہے تھے نا. ہاں، وہ آپ ساری چیزیں ماشاءاللہ وہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو اس میں تو جو لوگ اس کو شرک سمجھتے ہیں ان کے لیے عرض کروں، آپ نہیں سمجھتے تو وہ اس مناظرے کو دیکھ لیں، وہ بہت سارے آیات کا لسٹ لے کے آئے تھے، تو ہم نے ہر آیت کا جواب دے دی اس میں، اور وہ ہماری باتوں کو رد نہیں کر سکے. اب جہاں تک یہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں یا ان سے مدد طلب کریں، کہ بالکل شرک نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا کہ یہ ایک جائز چیز ہے، کیونکہ کوئی روایت کوئی آیا نہیں ہے کہتا ہے کہ آپ نہیں پکار سکتے، ٹھیک ہے نا. وہ آیا روایت جو وہ لے کے آتے ہیں کہ آپ وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ نہیں پکار سکتے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ عبادت نہیں کر سکتے، تو وہ ایک غلط ترجمے کے بنا پر ان لوگوں نے پورے عالم اسلام کو مشرک بنا دیا ہے. لیکن ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں پکار سکتے، ان آیات کا مطلب ہے کہ آپ عبادت نہیں کر سکتے غیر اللہ کی. اب جب کوئی آیا نہیں ہے، کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نہیں پکار سکتے، نہیں طلب کر سکتے، تو کم از کم یہ مباح کے زمرے میں آ جاتا ہے، یہ ایک جائز فعل ہے. بالکل. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ سب مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز میں تحیات میں السلام علیک ایھا النبی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ندا ہے، یہ خود پکار ہے، یہ خود پکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو سلام پہنچا رہے ہیں. تو جہاں تک ہمارے مذہب کا تعلق ہے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اپنے مختلف احادیث میں، شاید پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ اپنے مختلف احادیث میں انہوں نے بتایا کہ آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے حاجت طلب کر لیں. میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں، مثلا ہمارے ہاں بہت سارے زیارات ہیں. اچھا حسن بھائی، یہاں پہ میں آپ سے وہ روایات الحمدللہ آپ نے دکھائی ہیں اس سے پہلے بھی پروگرامز میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 10 مہینے میں نے آپ کو ایسے سنا ہے کہ ایک ایک ورڈ میں نے سنا ہے نا الحمدللہ. جی سر، مطلب سمجھ لیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ تو بلکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی اور فارسی نہیں آتی اور انگریزی نہیں آتی، ورنہ وہاں کے بھی جو آپ کے لیکچرز ہیں میں فی الحال تو وہ سننے سے قاصر ہوں، اس وجہ سے اس کا افسوس ہے مجھے. لیکن یہ بات تو ہے کہ ماشاءاللہ ہر ایک نئے پروگرام میں بے شک سوال ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نئے دلائل اور نئی چیزیں جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ میں بتاؤں، جیسے آپ سے جب یہ اکثر جو علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا حتمی ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ٹھیک، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، ایسے یہ آیت. تو آپ نے اس سے جو ہے نا اس بات کیا تھا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ساری کی ساری بھلائی ہے الحمدللہ، اور انہیں کسی برائی نے کبھی چھوا بھی نہیں. تو یہ تو آیت اس بات میں، تو مطلب میں یہ ساری چیزیں نا بڑی کلیئر ہیں. اچھا آپ مجھے جو یہ بھی بہت کلیئر ہے کہ جو ہمارے پاس تناخ ستہ وہ صحیح ستہ جو حدیث ہیں ہمارے پہ سنی کتب جو ہیں اس کے اندر جو ہے نا کوئی جو ان کی پوزیشن ہے جس طرح وہ جمع کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی تو وہ پوزیشن وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آپ جو ہے بالکل یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ بے شک اہل بیت کی احادیث کے حوالے سے بھی مجھے دکھائیں انشاءاللہ، وہ تو بالکل اتھینٹک چیزیں ہیں، اس کا مجھے پتہ بھی ہے جمع کا طریقہ کہ کس طرح وہ جمع کی گئی ہیں، ٹھیک ہے. امام علیہ السلام کے سامنے عرضہ ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، تو اتھینٹسٹی اس کی زیادہ قابل قبول ہے. جی سر. لیکن اس کے اندر میں آپ کو ایک تھوڑا سا کرائیٹیریا اگر عرض کروں، وہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا اگر مجھے جیسے آپ اکثر حدیث دکھاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے نا حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے نا حاجت اپنی طلب کرو، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ تر امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، یعنی کہ جو بعد کے ائمہ اہل بیت جو ہمارے زمانے سے قریب ہیں ان سے آ رہی ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی نبی علیہ السلام کی زندگی سے بھی، بے شک ہماری جو کتب فقہ جعفریہ کی جو کتب ہیں حدیث کی، آپ اس سے مجھے دکھائیں، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی سے یا مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے بھی حکم دیا، فاطمہ علیہ السلام انہوں نے حکم دیا، وہ کچھ مطلب ایسا تواتر دکھائیں کہ اس کی نا اتھینٹسٹی تھوڑی سی بڑھ جائے. دیکھیں ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم ان کی کتب سے وہ تو ریجیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے ہی پاس سے دلیل دکھائیں، اور ہماری دلائل اللہ کا شکر ہے وہ
مطلب ثابت بھی ہے کہ وہ کتب جو ہیں اس طرح تو جمع ہی نہیں ہوں جیسے وہ ہیں. ان کا تو بہت زیادہ ماشاءاللہ بھاری وہ ہے اتھینٹیکیشن. سمجھ رہے ہیں تو سر؟ عرض یہ ہے میرے بھائی کہ جو ہمارے پاس جو زیارتوں کی کتابیں ہیں اور روایات اور احادیث ہیں کہ زیارتوں میں آپ کیا کہیں، تو یہ اکثر جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، ان ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہیں. اور ہمارے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات میں کیا کہیں وہ احادیث کم ہیں یا نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، کیونکہ جو راوی جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کی تھی اور جو شیعہ تھے وہ سب قتل ہو گئے. کچھ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی جنگوں میں ان کے رکاب میں شہید ہو گئے، جمل میں یا صفین میں اور نہروان میں، اور کچھ جو زندہ رہ گئے پھر معاویہ نے ان کو چن چن کے قتل کیا. اور ان کے بعد جو لوگ بچے بھی تو بنی مروان کے زمانے میں وہ قتل ہوتے رہے. تو اس طرح ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ شیعہ جو روایات ہیں، شیعہ روایات میں یہ بہت سارے ہماری کتابیں اور ہماری روایات جو ہے کتابیں ضائع ہو گئی اور ہماری روایات شہید ہو گئے، کیونکہ بنی امیہ کی جو حکومت تھی، معاویہ کی حکومت سنہ 40 سے شروع ہوئی ہے اور سنہ 130 تک جاری رہا ہے. تو اس میں 3-4 نسل آ جاتے ہیں. تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے. اور ہمارے کتب میں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں اس بات کی تفریق نہیں ہے کہ اگر یہ حدیث پیغمبر کی ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے تو ان کی حجیت میں کوئی فرق ہے، یا اگر کوئی حدیث امام باقر علیہ السلام کی ہے یا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہے تو اس کی سچائی میں یا وجوب اطاعت میں ان میں کوئی فرق ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام علم میں، شجاعت میں اور حق اطاعت میں اور عصمت میں مساوی ہیں. یعنی جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام معصوم ہے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام معصوم ہے، اور بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام. تو شیعہ مذہب میں اس بات کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایک حدیث پیغمبر سے ہے یا ایک حدیث امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہے، یا ان دونوں کی ویلیڈیٹی میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے، چاہے پیغمبر کہہ دے، چاہے امیر المؤمنین علیہ السلام کہہ دے، یا چاہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ دے. ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہی کہا. سب کا مطلب یہی ہے کہ رب العالمین کا فرمان یہی ہے. اوکے میرے بھائی؟ تو ہمارے پاس روایات بہت زیادہ ہیں اس مسئلے پر کہ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے حاجات طلب کریں. اور پیغمبر تو اس زمانے میں، تو ان کے زمانے میں تو وہ خود زندہ تھے نا. ایک بات یہ بھی ہے کہ اتنے مزارات بھی نہیں تھے ان کے زمانے میں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی کس کی طرف وہ ارجا دیتے ہیں کہ تم اس سے طلب کرو، وہ خود زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. نہیں حسن بھائی، میں تھوڑی اس کے اندر مزید کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی سر. دیکھیں، جیسے ہمارے پاس جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے اس طرح کا ریسرچ کبھی نہیں کیا ہے. دیکھیں ہمارے پاس اس طرح، ہمارے مذہب اس طرح نہیں ہے کہ ہم مختلف مسائل پر مختلف، یعنی آپ کا تو لائن ہی کسی اور آگے، مختلف مسائل پر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو ہیں کیا کریں، ان کے مختلف روایات دیکھ لیں کہ بھئی کس امام کا اس مسئلے میں کیا نظریہ ہے. اس طرح ہمارے پاس نہیں ہے. ان سب کا دین ہے کہ منہج ہے کہ پیغمبر نے کیا کہا ہے، پر ہم دیکھ لیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کہا ہے. ان باتوں میں اختلاف ہے. یہ اختلاف ہے ہی نہیں، ایک ہی بات ہے. اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد صلوات اللہ علیہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ کے پاس اگر کوئی واضح سوال ہے اس مسئلے پر تو پوچھ لیں. بسم اللہ. واضح سوال آپ سے کر رہا ہوں. واضح سوال آپ سے کر رہا ہوں. یہ جو میں نے آپ سے ابھی بات بھی کی تھی، تو میرا بھی ایسا کوئی مقصد نہیں کہ ہم کوئی تفریق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک حدیث میں نے آپ سے ہی سنی ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری حدیثوں پر پرکھو، پیش کرو. ٹھیک ہے، اس حدیث سے کیا مقصد ہم لیں گے پھر؟ دیکھیں وہ حدیث جس پہ آپ کو شک ہو، وہ مشکوک احادیث جو ایک شخص لے کے آتا ہے جس پہ آپ کو شک ہے، یا وہ احادیث جو آپس میں اختلاف رکھتی ہیں، ایک حدیث کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا حدیث کچھ کہہ رہا ہے، آپس میں حدیث اختلاف ہے، تو ان کو فرقو ان احادیث کے ساتھ جو متواتر ہیں، جو ثابت ہیں. تو جو متواتر حدیث کے خلاف ہوگا اس کو نہ کہو کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو چھوڑ دو، بس اس کو ترک کرو. بولے اس کا علم ہمیں نہیں معلوم، اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہتر جانتے. اس کا یہ ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر حدیث کو آپ پکڑ لیں تو اس کی جو ہے قرآن پہ یا سنت پہ عرضہ کرنا ضروری ہوتا ہے. مشکوک حدیث ہو یا ایسی حدیث ہو جو دوسرے حدیث کے ساتھ اختلاف رکھتی ہوں، ان کے متعلق ہے وہ. اچھا، تو پھر اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت نبی علیہ السلام نے، میں جو جہاں تک جانتا ہوں اس آیت کے شان نزول کو تھوڑا سا، وہ یہ کہ
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے گئے مکے سے مدینہ، تو بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو ہجرت نہیں بھی کر سکے، ٹھیک ہے. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہمارے سامنے ایک پوزیشن یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں تو اس وقت نبی علیہ السلام حیات ہیں، ٹھیک ہے، موجود ہیں دنیا میں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو لوگوں پہ وہاں ظلم ہو رہا ہے وہ کیا چیخو پکار کر رہے ہیں، یا اللہ اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی اور مددگار بنا. مطلب پکار اگر وہ رہے ہیں ڈائریکٹ مدد کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس آیت سے تو وہی ہمیں مطلب کرائٹیریا نظر آتا ہے کہ آپ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات کے لائق ہے یہ چیز، اس وجہ سے کیونکہ ہر لحاظ سے اگر لامحدودیت کے حقدار ذات ہے، چاہے سماعت کے لحاظ سے ہو، چاہے بصارت کے لحاظ سے ہو، چاہے اپنی موجودگی کے لحاظ سے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. سوال پوچھیں بھائی، سوال پوچھیں. سوال کیا ہے آپ کا بھائی صاحب؟ سوال کیا ہے؟ جناب میں آپ سے سوال ہی پوچھ رہا ہوں. بالکل حسن بھائی سوال کر رہا ہوں آپ سے. سوال میرا یہی ہے کہ جب ہمارے پاس آپ یا تو مجھے قرآن سے دکھائیں چلیں کوئی ایسی چیز نا کہ نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے، اب آپ جیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معجزات رکھتے تھے، ٹھیک ہے، بٹ جب وہ آئیں گے ہمارا ایمان ہے ہم ان سے وہ معجزات طلب کریں گے تو وہ دکھا سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب تک وہ یہاں موجود نہیں ہے، بات وہی ہے، تو پھر ہم کس طرح کس نوعیت میں ان کو پکار سکتے ہیں؟ یہ عجیب ہے. ایک دفعہ سے آپ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، پھر دوسری طرف کہتا ہے میں نہیں مانتا. پھر آپ نے جو آیت آپ نے پیش کیا، آیت کا استغاثے سے کوئی تعلق ہی نہیں. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، حسن بھائی اس کا استغاثے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی. آپ نے یہ آیت کس لیے پڑھی ہے؟ اس کا کیا ربط ہے آپ کے موضوع سے بھائی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں مانگیں بھائی. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فرعی مسئلہ ہے، پر آپ جب مانتے ہیں میرے عزیز، دیکھو آپ مانتے ہو کہ یہ شرک نہیں ہے، اس کی حرمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، مانتے ہو نا؟ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مباح چیز ہے اگر شرک نہیں ہے اور اس کے حرمت پہ بھی دلیل نہیں ہے. جیسے مثلا آپ جو ہیں بھائی بات سن لیں مثلا کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ سری لنکا نہیں جا سکتے، کوئی حدیث ہے، لیکن آپ اس پہ کوئی منع بھی نہیں ہے. تو سری لنکا ایک مباح چیز ہے، ہم نہیں کہتے مستحب ہے، نہیں کہتے واجب ہے، نہیں کہتے حرام ہے. کوئی سری لنکا جانا چاہے تو بسم اللہ جائے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ یہ چیز جائز ہے. تو پھر یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ فرعیات میں آ گیا، فروع میں آ گیا. یہ اصولی دین میں نہیں ہے، شرک نہیں ہے. شرک اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا، اس کا تعلق بنا فرعیات سے. فروع میں جب آپ آ جاتے ہیں میرے بھائی، فروع میں، تو جیسے آپ کہتے ہو کہ تم شیعہ کیوں نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس حدیث ہے. مٹی پہ کیوں سجدہ، ہمارے پاس حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. تم ہم سے پوچھو تم مثلا متعے کے کیوں قائل ہو، ہمارے پاس حدیث ہے. فلان چیز فلان بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاس روایات ہیں. تو جب پوچھتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مدد مانگتے ہو، ائمہ تحریر ائمہ صاحب سے، میں نے آپ کو کہہ دے گا حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور آپ خود بھی کہتے ہو کہ تمہارے پاس حدیث بہت زیادہ. تو پھر مزید سوال کرنے کی نوبت نہیں رہتی کہ آپ کیوں پڑھتے ہو. تھینک یو سر. اب جو ہے نا، اب اپنے آپ کے پاس کوئی سوال بچا نہیں ہے. دیکھیں نہیں سوال آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے نا. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہر آدمی تو یہ چیز نہیں سمجھتا نا. اگر ہم اس کو دیکھیں، سب سے پہلے بات چھوٹتے ہی آدمی ہم یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ تو مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مشرک کہہ رہے ہیں تو ایک ایسے فضول کام کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جب شرک ہی نہیں ہے بھائی، اگر مثلا ایک جاہل آدمی مجھے کہہ دے، جاہل آدمی مجھ سے کہہ دے کہ آپ نے چشمہ لگایا یہ شرک ہے، تو میں کہتا ہوں اس کی مشرک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. حسن تھینک یو سر. میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے نا. نہیں آپ بھائی یہ سب باتیں سب کو پتہ چل گیا ہے. آپ بھائی صاحب آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، اس سے مزید سوال چاہتے ہیں نا؟ نہیں جب میرے بھائی صاحب نہیں اس موضوع پہ آپ بالکل آپ کے پاس کوئی سوال نہیں. جب آپ کو پتہ چل گیا میرے عزیز میرے بھائی، خود کہتے ہو کہ یہ شرک نہیں ہے، خود کہتے ہو کہ دوسرے فرقے بھی بجا لاتے ہیں، اور بلا وجہ وہابی جو ہے سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اس مسئلے پر، اور خود کہتے ہو کہ وہابی خود مشرک ہیں. تو پھر مان گئے نا کہ یہ شرک نہیں ہے، تو فروع میں آ گئے. فروع میں ہمارے پاس خود مانتے ہو کہ حدیث ہے، حدیث زیادہ ہے.
جب دیکھو جب احادیث زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہم سے حاجت طلب کرو تو تم نہیں کہہ سکتے کہ تم کیوں طلب کرتے ہو. جب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم ہم سے طلب کرو اپنے حوائج, ٹھیک ہے نا, اللہ سے طلب کرو, ہم سے طلب کرو, یہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ مثلا اگر آپ نے اپنے بھائی سے طلب کیا تو اللہ سے طلب نہیں کر سکتے. جب ہے تو پھر آپ سوال نہیں کر سکتے کہ پھر کیوں طلب کرتے ہو. لوگ اس کو شرک سمجھتے ہیں. لوگ بھائی آپ کی بیوی جو ہے چادر پہنتی ہے, حجاب پہنتی ہے, لوگ اس کو برا کہتے ہیں فیشن نہیں ہے, تم اس کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں کے کہنے پہ ہم دین چینج نہیں کرتے بھائی. آپ کے پاس سوال کچھ نہیں بچا میرے عزیز میرے بھائی. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. اب آپ مجھ سے خداحافظی کر لیں اور انشاءاللہ مجھے ایک دوسرے کالر جنہوں نے بہت دیر انتظار کیا مجھے وہ لینے دو. اوکے